بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، گزشتہ 2 جمعوں سے کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آج بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے دائیں ہاتھ سے کھانے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بارے میں احادیث سماعت کی تھی۔ آج بھی اس سے ملتی جلتی روایات کہ کھانا جو ہے وہ کہاں پر بیٹھ کر کھایا جائے، بیٹھ کر کھایا جائے یا کھڑے ہو کر کھایا جائے، کس انداز سے کھایا جائے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکل علی خوان حتی ماتا، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ہمیشہ جب تک آپ کا وصال مبارک نہیں ہوا ہمیشہ میں نے آپ کو دسترخوان پر بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے دیکھا۔ یعنی کہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ دسترخوان نہیں ہے اس سے ہٹ کر کھانا کھایا۔ آج کل موجودہ دور میں ٹیبل جو ہے یہ بھی ایک دسترخوان کا ہی کام دیتی ہے، لیکن اس وقت جو تھا کہ نیچے دسترخوان بچھایا جاتا اور اس کے ارد گرد تمام احباب بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیشہ دسترخوان پر بیٹھ کر ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور کریم آقا علیہ السلام کی عادت مقدسہ تھی کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں بھی روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بکری جو ہے وہ تحفۃً ہدیہ کے طور پر پیش کی گئی، تو آپ علیہ السلام نے اپنا داہنا گھٹنا کھڑا کیا اور بہنا گھٹنا بچھا کر تو آپ نے اس کا گوشت تناول فرمایا۔ یعنی کہ کریم آقا علیہ السلام کی یہ عادت مقدسہ تھی کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک عرابی جو ہے جب آپ علیہ السلام کا یہ معمول مقدس دیکھا تو ایک عرابی شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسا انداز ہے کھانے کا آپ کا؟ تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعلنی عبدا کریما، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مہربان اور شفقت فرمانے والا بندہ بنایا ہے۔ ان اللہ جعلنی عبدا کریما، کہ مہربان اور شفقت فرمانے والا مجھے بنایا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا عنیدا، مجھے غرور اور تکبر کرنے والا اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا۔ یعنی کہ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ عاجز بندوں کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کر کھاتے ہیں، اور جو غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے انسان، کہ انسان اگر بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو وہ غرور اور تکبر سے بچ جائے گا۔ اور کریم آقا علیہ السلام کا یہ معمول مقدس کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، اس سے یہ ہوتا تھا کہ انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا۔
حالانکہ کریم آقا علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ اگر مٹی کو کہیں کہ سونا بن جائے تو مٹی بھی سونا بن جائے، پہاڑوں کو کہیں کہ سونا بن جائے تو پہاڑ بھی سونا بن جائے، کہ ایسا آپ علیہ السلام کا کمال ہے، ایسا آپ کا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس سلسلہ میں بھی روایات موجود ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلنا شروع ہو جائیں، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی قدرت دی ہے کہ میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی میرے ساتھ سونا بن کر چلیں۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر لوگ جو ہیں ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر کریم آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جاءنی مالکن انی حجزاتہ لا تساوی الکعبہ، کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا کہ جس کی کمر کعبۃ اللہ کے برابر ہے، ایک فرشتہ آیا کہ جس کی کمر کعبۃ اللہ کے برابر ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر چاہیں تو بندگی والے نبی بن جائیں اور اگر چاہیں تو آپ بادشاہ نبی بن جائیں۔ یعنی کہ بندہ نبی بننا اور بادشاہ نبی بننے میں فرق ہے۔ جب انسان بادشاہ بنتا ہے تو ایک سمجھ لیں آٹومیٹک ایک چیز ہے کہ انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے اور وہ اپنی طاقت جو ہے اس کی نمود و نمائش کرنا شروع ہو جاتا ہے، خود کو طاقتور سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کو سلام بھی فرماتا ہے اور آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ بندہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بندہ نبی بننا چاہتا ہوں، میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور جو بندہ ہوگا وہ نیچے ہوگا۔ اور جب انسان ایک گراس روٹ پر ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور جب بادشاہ ہے وہ چونکہ وہ گراس روٹ نہیں بلکہ پیراشوٹ روٹ پر ہوتا ہے تو اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ گراس روٹ کا جو لیول ہے وہاں پر بندے کیسے رہ رہے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بادشاہ نبی نہیں، میں بندہ نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ کریم آقا علیہ السلام کی ہمارے لیے ایک رحمت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے عام انسانوں کی طرح کہ جس طرح ایک غریب انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ ہمارا نبی جو ہے وہ تو اس انداز سے رہتا تھا، ہمارا نبی جو ہے وہ تو اس انداز سے رہتا تھا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگرچہ میں نبی ہوں لیکن میری زندگی جو ہے وہ بادشاہوں والی نہیں بلکہ عام بندوں والی زندگی ہے، تاکہ میرا کوئی بھی امتی جب میری زندگی پر نظر دوڑائے تو اس کے دل میں کسی طرح کی کوئی طمع یا لالچ جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے بادشاہ نبی بننے کی بجائے بندہ نبی بننا پسند فرمایا۔ اس طرح کریم آقا علیہ السلام کی کھانے کے حوالے سے ایک عادت مقدسہ تھی کہ کریم آقا علیہ السلام کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ اگر پسند آتا تو تناول فرما لیتے، اگر پسند نہ آتا تو اس کو چھوڑ دیتے، لیکن کھانے کے اندر کبھی بھی عیب نہیں نکالتے تھے۔ اس سلسلہ میں بھی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما عاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ کریم آقا علیہ السلام نے کبھی بھی عیب نہیں نکالا طعامن کھانے کے اندر، قط کبھی بھی، ان اشتہاہ اکلہ و ان کریہہ ترکہ، اگر تو آپ علیہ السلام کو کھانا پسند آیا تو آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، اور اگر کھانا آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالتے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات گھر میں بیوی جو ہے وہ کوئی کھانا بنا کر دے تو بچے یا شوہر جو ہے وہ اس کے اندر کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اس میں مرچ کم ہے یا نمک کم ہے، تو اس طرح کے جو کام ہیں کریم آقا علیہ السلام کو یہ پسند نہیں تھے۔ ایک بزرگ ہیں ہمارے پیر صاحب کے پیر صاحب، وہ ایک ہاں گئے کھانا کھانے کے لیے، کسی کے یہاں دعوت تھی، تو آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو ساتھ بیٹھے شخص نے کہا کہ آج کھانے میں نمک کم ہے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو تو نے کہا ہے نا یہ اچھی بات نہیں کی، کہ تو نے صاحب خانہ کے اوپر تو نے ایک طرح کا ایک اس کو یہ احساس دلوایا کہ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا۔ اگر تم چپ کر کے کھا لیتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا، لیکن تو نے کھانے کے اندر یہ عیب نکالا ہے اور تو نے ان کو یہ احساس دلوایا کہ تمہیں کھانا نہیں بنانا آتا۔ اچھا یہ ہے ایک الگ کیٹیگری، لیکن ہم چونکہ جب کام کرتے ہیں ریسٹورنٹ پر تو ہم نے کسٹمرز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، وہاں پر تو چیکنگ کے لیے ضرور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نمک کم ہے یا مرچ کم ہے یا مسالہ میں کہاں پر کمی ہے۔ لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ گھر کے معاملات ہیں، کہ
کہ اگر کھانا پسند آیا تو اس کو تناول کر لیں، اگر نہیں پسند آیا تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن کھانے کے اندر عیب نکالنے سے کریم آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ ہمارے پیر صاحب نے ایک بار ہمیں ایک بات سنائی تھی، فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا پیر مرشد، آپ کے مرشد گرامی، کہ کسی کے ہاں گئے، وہاں پر آپ نے چائے جو ہے وہ نوش فرمائی، تو صاحب خانہ نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا، اور آپ نے وہ چائے جو ہے وہ بخوشی پی لی۔ تو جب صاحب خانہ نے پوچھا، میزبان نے پوچھا کہ حضور چائے کیسی ہے، تو آپ نے فرمایا بہت مزہ کی، بڑا مزہ آیا۔ اور جب آپ چلے گئے، تشریف لے گئے، تو بعد میں جب اہل خانہ نے خود چائے پینا شروع کی تو وہ جہاں پر چینی ڈالی تھی وہاں پر نمک ڈالا ہوا تھا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نمک اس تعداد میں، اس کوانٹٹی میں ڈالا جائے کہ جس کوانٹٹی میں چینی ڈالی جاتی ہے تو کیا حشر ہوتا ہوگا۔ لیکن ان بزرگوں نے اف تک نہیں کی، اور بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ شکنی کرتے، آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ بھئی تم نے چائے بڑی اچھی بنائی ہے۔ تو یہ عادت ہونی چاہیے، اس طرح کا طریقہ کار جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ کسی کے ہاں اگر جائیں تو اس کے گھر میں اگر تو ہم نمک مانگیں گے یا مرچ مانگے یا کوئی اور چیز مانگے تو یہ اس کی ہم تذلیل کر رہے ہیں، یہ بھی انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ایک انداز یہ بھی ہونا چاہیے کھانا کھانے کے دوران کہ ہمارے لیے جو چیزیں پیش کی گئی ہیں صرف ہماری نظر انہی کے اوپر ہو، اس کے علاوہ اگر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ بھی آداب محفل کے خلاف ہے کہ جو کھانا میزبان نے رکھ دیا بس وہی کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کرنا میزبان سے، یہ اس سے بھی شریعت جو ہے وہ ہمیں منع کرتی ہے۔ ایسے ہی اگر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھانے کے دوران اگر کوئی لقمہ دسترخوان پر گر جائے تو اس کو بھی صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں صبح کا کھانا کھا رہا تھا، یعنی کہ ناشتہ جو وہ کر رہا تھا، تو ایک لقمہ میرے ہاتھ سے گرا، میں نے اس لقمے کو دسترخوان سے اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو کھا لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ عجم کے کچھ کسان تھے، وہ بھی ادھر موجود تھے، تو انہوں نے میری طرف آنکھ سے اشارہ کیا، وہ کہا کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، اتنا امیر کبیر ہو کر وہ بھی نیچے گرا کھانا کھا رہا ہے۔ تو آپ ان کی یہ عادت دیکھ رہے تھے کہ یہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور میرے ساتھ ایسے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے وہاں پر فرمایا کہ میں کبھی بھی تمہاری وجہ سے اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا جس پر عمل کرنے کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، کہ کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کھانا دسترخوان پر گر جائے، اس کے اوپر کچھ لگ جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، کھانے کو ضائع کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی کی باتوں میں آ کر شریعت کو چھوڑ دینا، اس سے بھی شریعت جو ہمیں منع کرتی ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کا جو ہر عمل ہے اس کے اوپر ہی عمل کرنے میں ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس طرح کھانا کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ٹیک لگا کر یا تکیہ لگا کر اس کے اوپر بھی کھانا جو ہے وہ نہ کھایا جائے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا آکل متکئن، کہ میں کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غرور، تکبر، نخوت جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے بھی کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی اوندے ہو کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نوجوان طبقہ جو ہے وہ سامنے ٹی وی لگایا ہے، میچز دیکھ رہے ہیں، الٹے لیٹے ہوئے ہیں تو پاپ کارن جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اس طرح کے بھی ہمیں سین منظر جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، تو اس انداز سے کھانا کھانے سے بھی کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں بھی روایات موجود ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یأکل الرجل وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ، کہ کوئی شخص اس انداز میں کھانا کھائے کہ وہ اوندھا ہوا ہو، تو اس انداز سے کھانا کھانے سے بھی کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ اوندھے ہو کر یعنی الٹا لیٹ کر کھانا کھانا، اس سے کریم آقا علیہ السلام جو ہمیں منع فرماتے ہیں، اور یہ خلاف سنت ایک عمل ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کو کھانے میں کیا پسند تھا، اس سلسلے میں بھی روایات موجود ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ مفسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، کہ کریم آقا علیہ السلام میٹھی چیز اور شہد یہ بڑے پسند، بڑے خوش ہو کر کھایا کرتے تھے، یعنی کہ یہ چیزیں کریم آقا علیہ السلام کو پسند تھی کہ میٹھی چیز بھی آپس بڑے خوش ہو کر کھایا کرتے تھے، اور شہد جو ہے یہ بھی کریم آقا علیہ السلام اس کو بھی بڑا پسند فرماتے تھے۔ ایسے ہی اگر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس کو کاٹنے کی ضرورت پڑے
تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلہ میں بھی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اتیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات یوم بلحم، کہ ایک دن کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گوشت جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ فرفع الیہ ذراع، آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں دستی والا حصہ جو ہے وہ گوشت کا وہ پیش کیا گیا۔ وکانت تعجبہ فناحس منہا، تو کریم آقا علیہ السلام چونکہ اس کو پسند فرماتے تھے دستی والے گوشت کو، تو کریم آقا علیہ السلام اپنے دانت مبارک سے کاٹ کر اس کو کھایا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر دانت سے گوشت وہ کاٹا جائے یا چھری سے گوشت وہ کاٹا جائے، تو کریم آقا علیہ السلام کی صرف ایک حدیث ہمیں ایسے ملتی ہے کہ جس میں ہمیں چھری کے ساتھ گوشت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، اور محدثین اور جو احادیث کی کانٹ چھانٹ کرنے والے محدثین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صرف ایک حدیث وارد ہوئی ہے ایسی کہ جس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے چھری کے ساتھ گوشت کاٹنے سے منع فرمایا ہے، اور وہ اس کو بھی ضعیف کا درجے میں رکھتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی شخص چھری کے ساتھ بھی گوشت کاٹ لیتا ہے تو پھر بھی کوئی اس کے اوپر کفر یا متشدد قسم کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں لگنا چاہیے۔ کریم آقا علیہ السلام نے نرمی والا دین جو ہے ہمیں عطا فرمایا، اور فرمایا الدین یسر، کہ دین جو ہے وہ آسان ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص دانتوں سے نہیں کاٹ سکتا اور وہ چھری سے گوشت کاٹ رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ منع نہیں ہے۔ اگر وہ اس انداز سے بھی کھائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی بے ادبی کا یا گستاخی کا جو فتویٰ جو ہے وہ لگ سکتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے منع تو فرمایا ہے، لیکن صرف چونکہ ایک حدیث ہے اور احادیث کو ہی اکٹھے کرنے والے جو محدثین ہیں انہوں نے ہی بیان کیا ہے کہ صرف ایک حدیث ہے اور وہ بھی ضعیف کا درجے میں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص گوشت کو بھی یا چھری کو بھی، اپنا روٹی کو بھی چھری سے کاٹ کر کھائے گا تو اس کے لیے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ دانتوں سے کاٹ سکتا ہے تو دانتوں سے گوشت کاٹ لے، اور اگر وہ چھری کے ساتھ کاٹ کر کھانا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے کریم آقا علیہ السلام کی ایک عادت مبارک تھی کہ کریم آقا علیہ السلام ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا جو ہے تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں بھی روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وضعت المائدہ فلیأکل مما یلیہ، کہ جب کھانا جو ہے وہ دسترخوان پر رکھ دیا جائے تو اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے، یعنی کہ جو تمہارے سامنے ہے اس کو کھاؤ۔ ولا یتناول من بین یدی جلیسہ، نہ کہ اس کے سامنے سے کھاؤ جو تمہارے سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اگر تمہارے دائیں بائیں یا سامنے سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی پلیٹ میں کھانا رکھا ہوا ہے تو جو تمہارے سامنے ہے اسی میں سے کھاؤ۔ اگر ایک پلیٹ میں بھی کھا رہے ہو تو جو تمہارے سامنے والا حصہ ہے اس سے کھاؤ، نہ کہ اپنے سامنے والے کے سامنے جو پڑا ہوا ہے اس سے کھاؤ۔ تو یہ بھی کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر چند دوست جو ہیں وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں تو کس انداز سے کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے، اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، نہ کہ دوسرے والے کے سامنے سے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آداب کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد